اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے سبق میں ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 90 تک آیت اور ترجمہ اور اس کی تفسیر کی تھی۔ آج انشاءاللہ 90 سے لے کر 95 تک آیت اور ترجمہ اور اس کی تفسیر کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَا تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ یہ آیت نمبر 91 ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو اللہ نے اتارا ہے اس پر ایمان لے آؤ، تو جواب دیتے ہیں ہم تو اس پر ایمان لاتے ہیں جو ہم پر نازل ہوا ہے، اس کے علاوہ وہ کسی چیز کو نہیں مانتے، حالانکہ وہ حق ہے اور جو کتاب ان کے پاس ہے اس کی تصدیق کرتا ہے۔ کہہ دیجئے اگر تم مومن تھے تو اللہ کے پیغمبروں کو پہلے کیوں قتل کرتے رہے ہو؟ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ اور موسیٰ تمہارے پاس واضح دلائل لے کر آئے، پھر تم نے اس کے بعد گوسالہ کو اختیار کیا اور تم لوگ ظالم ہو۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اور جب ہم نے تم سے عہد لیا اور کوہ طور کو تمہارے اوپر اٹھایا تھا، جو چیز ہم نے تمہیں دی ہے اسے مضبوطی سے پکڑو اور سنو۔ انہوں نے کہا ہم نے سن تو لیا مگر مانا نہیں، اور کفر کے باعث ان کے دلوں میں گوسالہ رچ بس گیا۔ کہہ دیجئے اگر تم مومن ہو تو تمہارا ایمان تم سے بہت برے تقاضے کرتا ہے۔ قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةً مِّن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ کہہ دیجئے اگر اللہ کے نزدیک دار آخرت دوسروں کی بجائے خالصتاً تمہارے ہی لیے ہے اور تم سچے بھی ہو تو ذرا موت کی تمنا کرو۔ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ۔ اور وہ موت کے مطمئن ہرگز نہ ہوں گے ان گناہوں کی وجہ سے جو وہ اپنے ہاتھوں کر چکے ہیں، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ یہ آیت نمبر 95 تک ایک مترجم سے میں نے اس کا ترجمہ کر کے آیت اور ترجمہ ساتھ آپ لوگوں کی نظر کیا۔ اب دوسرے مترجم کی طرف میں تھوڑا سا دیکھتا ہوں ادھر کیا ہے، جس طرح سے ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، یعنی کہ پہلے جو آیت کی اس میں ترجمہ ہے، اس میں اب میں ایک دوسرے کے جو اختلافات یا کمی یا پیشی زیادہ کیا ہوا اس کو اجاگر کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اس کے بعد انشاءاللہ کم سے کم ایک یا زیادہ سے زیادہ اگر ٹائم ہوا تو 2 آیات کی تفسیر بھی میں اس میں بیان کرتا ہوں اور اس کے اوپر بھی تھوڑا سا روشنی ڈالتا ہوں۔ یہ جو پہلی آیت ہے، آیت میں نے پہلے پڑھ لیا، اس نے کیا لکھا ہوا ہے۔ اور جب ان سے کہا جائے کہ اللہ کے اتارے پر ایمان لاؤ، تو کہتے ہیں وہ جو ہم پر اتارا اس پر ایمان لاتے ہیں اور باقی سے منکر ہوتے ہیں، حالانکہ وہ حق ہے ان کے پاس والے کی تصدیق فرماتا ہے۔ تم فرماؤ کہ پھر اگلے انبیاء کو کیوں شہید کیا، اگر تمہیں اپنی کتاب پر ایمان تھا، اور بے شک تمہارے پاس موسیٰ کھلی نشانیاں لے کر تشریف لایا، پھر تم نے اس کے بعد بچھڑے کو معبود بنایا اور تم ظالم تھے۔ مطلب بالکل ایز اٹ از ایک دوسرے کے ترجمے میں بالکل ایک لفظ کا بھی فرق نہیں ہے۔ پہلے والوں نے گوسالہ اور دوسرے نے بچھڑا، مطلب اس کا مطلب ہی بچھڑا ہے جو گائے کا بچہ ہے اس کی پوجا کرتے تھے، تو بالکل سیم ٹو سیم ایک جیسا ہے۔ اور مطلب اس آیت میں تقریباً ترجمہ دونوں نے ایک جیسا کیا ہوا ہے، کوئی بھی ادھر ادھر نہیں کیا۔ اب میں تیسرے کی طرف دیکھتا ہوں، تیسرے نے کس طرح سے کیا ہوا ہے۔
تو تیسرے مترجم کی طرف سے اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو کتاب خدا نے نازل فرمائی ہے اس کو مانو، تو کہتے ہیں کہ جو کتاب ہم پر پہلے نازل ہو چکی ہے ہم تو اسی کو مانتے ہیں، یہ اس کے سوا اور کتاب کو نہیں مانتے، حالانکہ وہ سراسر سچی ہے اور جو بات ان کی آسمانی کتاب ہے اس کی بھی تصدیق کرتی ہے۔ ان سے کہہ دے کہ اگر تم صاحب ایمان ہوتے تو خدا کے پیغمبروں کو پہلے ہی کیوں قتل کیا کرتے ہیں۔ تو اس میں کافی ساری چیزیں ایڈ کیا ہوا ہے، بریکٹ میں لکھا ہوا ہے الفاظ، اس کو مطلب ایک دو کو میں نے پڑھا ہے اور باقیوں کو میں نے چھوڑ دیا ہے۔ تو خیر وہ اپنے جو سمجھ کے مطابق انہوں نے ادھر کچھ الفاظ ایڈ کیے ہوئے ہیں، یہ جو تیسرے مترجم ہے اس میں انہوں نے بریکٹ کر کے رکھا ہوا ہے، اس میں کوئی وہ نہیں ہے، اگر بریکٹ میں ہے تو وہ سمجھانے کے لیے جو اپنے سمجھ آئے ہے اس کو بتانے کے لیے اس میں وہ منشن کیا ہوا ہے، مطلب ایسے ہی جو آیت کے ساتھ اس نے ترجمہ نہیں کیا ہوا ہے۔ تو ترجمہ تقریباً آج یہ تینوں کا مطلب ایک جیسا اور ایک ہی اس کی طرف ہے۔ جو آخری اس میں نے جو کیا اس میں تھوڑا سا مطلب 3-4 الفاظ ایسے ہیں، مطلب یہ صرف ایک آیت کی میں بات کر رہا ہوں، تو اس میں اس نے بریکٹ میں اس کو کیا ہوا ہے۔ اسی طرح دوسرے آیتوں میں بھی اس نے بریکٹ میں کچھ الفاظ لکھے ہوئے ہیں، مطلب وہ جس کو جو اس کو سمجھ آیا ہے اس کی طرف۔ اب پہلے والے کا تھوڑا سا میں اس کی تفسیر، ایک آیت کا جو 91 نمبر کا آیت ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، وہ جو پہلی آیت ہے اس کی تفسیر ذرا دیکھتا ہوں پہلے والے کا۔ جب یہودیوں کو ایمان کی دعوت دی جاتی ہے تو وہ اپنے دین کو آخری دین سمجھتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم صرف توریت پر ایمان لانے کے پابند ہیں، اس کے علاوہ کسی اور چیز پر ایمان نہیں لائیں گے، حالانکہ خود توریت کے مطابق یہودیت آخری دین نہیں بلکہ اس میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خوشخبری موجود ہیں۔ اگر تمہارا یہ دعویٰ درست ہے کہ ہم تو اس توریت پر ایمان لاتے ہیں جو ہم پر نازل ہوئی، تو تم نے انبیاء کو کیوں قتل کیا، حالانکہ وہ یعنی توریت ہی کی تشریح و تفسیر اور اس کے احکام کی ترویج کے لیے بھیجے گئے تھے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ تم توریت پر بھی ایمان نہیں رکھتے۔ یہ ایک آیت نمبر 91 کی پہلے اس سے میں نے تفسیر کیا ہے۔ اب اسی طرح دوسرے اس سے مطلب تھوڑا سا تفسیر لینے کی کوشش کرتا ہوں۔ بنی اسرائیل کو یہ حسد ہوا کہ ختم نبوت کی نعمت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں ملی، کسی اسرائیلی کو ملنا چاہیے تھی، اس لیے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے۔ معلوم ہوا کہ حسد کبھی ایمان سے بھی روک دیتا ہے، یعنی طرح طرح کے غضب میں گرفتار ہوئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ تمام آسمانی کتابوں پر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ ایک کبھی انکار کفر ہے، یہی انبیاء کرام کا حال ہے، بلکہ یہی اہل بیت اعظام اور صحابہ کبار کا حال ہے کہ سب پر ایمان لانا، سب کی تعظیم کرنا لازم ہے۔ جن پیغمبروں یا جن کتابوں کا قرآن نے ذکر نہ کیا وہ گم ہو کر رہ گئے، کوئی انہیں جانتا بھی نہیں۔ تو اس نے اس طرف اپنے نظریے سے اپنے مطلب جو ذہن میں تفسیر آیا اس کے مطابق دوسرے نے تفسیر کیا ہے۔ اب اسی طرح تیسرے نے کیا سے تفسیر کیا ہے، اب وہ بھی مطلب اپنی طرف سے جو آیت ہے جس کے مطابق اس طرح سے تفسیر نہیں کی ہے۔ اب تھوڑا سا میں اپنا اس میں تجزیہ پیش کرتا ہوں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو اللہ نے اتارا ہے اس پر ایمان لاؤ، تو جواب دیتے ہیں ہم تو اس پر ایمان لاتے ہیں جو ہم پر نازل ہوا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَعَهُ، کے علاوہ وہ کسی چیز کو نہیں مانتے، حالانکہ وہ حق ہے اور وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ
ان کنتم مؤمنین، حالانکہ وہ حق ہے اور جو کتاب ان کے پاس ہے اس کی تصدیق کرتا ہے۔ تو یہاں پر کتاب کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے، جو تم لوگوں کے پاس ہے اس کی تصدیق کرتا ہے۔ کہہ دیجئے اگر تم مومن تھے تو اللہ کے پیغمبروں کو پہلے کیوں قتل کرتے تھے؟ تو یہ جو یہ یہود یا مطلب اس میں ہم نے ایسا سمجھا ہے یہ کس قوم کے بارے میں ذکر کر رہا ہے، اس میں یہود اور نصارہ کا کہیں پر ذکر ہی نہیں ہے۔ جو لوگ یا جو اس وقت کے انسان تھے جو جنہوں نے پیغمبروں کو قتل کرتے تھے ان کے بارے میں یہ آیت آئی ہوئی ہے، لیکن آیت میں کہیں پر بھی یہود، نصارہ، حنود کا ذکر نہیں ہے۔ تو میرا بتانے کا مقصد بھی یہ ہے، ہم نے قرآن پاک کے ترجمے، تفسیر اور اس کے مطلب بالکل ہی روح کو ہی بدل کے رکھا ہوا ہے، اس طرح سے ہم نے اپنے آپ کو مشکل میں ڈالا ہوا ہے۔ تو یہ مطلب آگے قرآن پڑھتے جائیں گے، ایک ایک آیت سمجھنے کی کوشش کرتے جائیں گے، پھر جا کے سمجھ آ جاتا ہے کہ یار یہ آیات یا کس کے بارے میں ہے، یہ مطلب یہ قیامت تک کے لوگوں کے لیے بھی ہے، اچھا یہ ہمارے لیے بھی ہو سکتا ہے، یا ہم سے گزرے پہلے جو امتی تھے آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک ان میں بھی ہے۔ تو یہ اس طرح ایک اسپیسیفک مطلب شخصیات کے بارے میں اس آیت میں اشارہ کیا ہوا ہے، جو پیغمبروں کو یا ناحق لوگوں کو قتل کرتے ہیں اس کے بارے میں اس آیت میں کچھ بتایا ہوا ہے۔ پھر اس کے دوسرے آیت میں وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور موسیٰ تمہارے پاس واضح دلائل لے کر آئے، پھر تم نے اس کے بعد گوشالہ کو اختیار کیا اور تم لوگ ظالم ہو۔ اب اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ذکر ہے، جو اپنے امت کے لیے انہوں نے خدا کے بارے میں، دین کے بارے میں موسیٰ علیہ السلام نے تبلیغ کیا اور واضح دلائل کے ساتھ ان کو سمجھانے کی کوشش کیا، تو وہ نہیں سمجھے، وہ گائے کے بچھڑے کو پوجا کرتے تھے یا مختلف چیزوں کو پوجا کرتے تھے، جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے۔ اور اس میں بھی یہود کا ذکر نہیں ہے، جو ان کے امتی ہیں۔ بہت سی چیزیں ایسے ہیں جو مطلب اس کی طرف اشارہ نہیں بھی ہیں، تو ہم لوگوں نے اس کو اب دوسری آیت میں موسیٰ علیہ السلام کے تبلیغ کے بارے میں یا موسیٰ علیہ السلام کے تشریف آوری کے بارے میں اس آیات میں ذکر کیا ہوا ہے۔ تو پہلے ہی سے ہم اتنے سمارٹ اور سمجھدار ہو گئے ہیں، ہم نے اس خطاب کو یہود اور نصارہ کے بارے میں اس کو منشن کیا ہے، لیکن اس آیت میں ان کا ذکر ہی نہیں ہے۔ اب یہ دوسرا 92 نمبر آیت ہے، اس کے بعد یہ 93 نمبر کی آیت ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور یہ 93 نمبر، اور جب ہم نے تم سے عہد لیا اور کوہ طور کو تمہارے اوپر اٹھایا، جو چیز ہم نے تمہیں دی ہے اسے مضبوطی سے پکڑو، اور سنو، انہوں نے کہا ہم نے سن تو لیا مگر مانا نہیں، اور ان کے کفر کے باعث ان کے دلوں میں گوسالہ رچ بچ بس گیا۔ تو جو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے جو چیز دی تھی اس کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھنے کا حکم کیا خدا نے۔ اگر تم مومن ہو تو تمہارے ایمان تم سے بہت بڑے تقاضے کرتا ہے۔ قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفر قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين۔ اب اس کے بارے میں تفسیر، ان کے کفر کی وجہ سے گوشالہ پرستی ان کے دلوں میں رچ بس گیا، یعنی ایک نافرمانی دوسری نافرمانی اور ایک جرم دوسرے جرم کو جنم دیتا ہے۔ وہ اسی میں مطلب کچھ بھی کر کے موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ جا کے اللہ سے کلام کر کے ان کے لیے کچھ خاص دلائل لے کے یا خاص حکم لے کے اپنی امت کی طرف آیا، ان کو سمجھایا، لیکن وہ لوگ نہیں مانے۔ وہ اپنے جس چیز کو پوجا کرتے تھے یا جس چیز کی عبادت کرتے تھے وہ اسی میں مشغول رہا۔ اس آیت میں بالکل ایز اٹ از
اس کے بارے میں ارشاد ہو رہا ہے۔ میرا کہنے کا یا میرا اس کے اوپر تبصرہ کرنے کا مقصد، میں ہر ولاگ میں یہ عرض کرتا ہوں، جو جس چیز کا ذکر نہ ہو اس چیز کے بارے میں مت بتائیں، اور جتنے بھی مترجم ہیں یا مفسر ہیں انہوں نے اس کے بارے میں ادھر باقاعدہ مطلب وہ چیزیں لکھا ہوا ہے، تو یہ چیزیں ترجمے میں ہونا نہیں چاہیے۔ اگلے آیت میں بھی موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ آیت ہے، تو ادھر موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہی لکھنا چاہیے، اور ادھر تفسیر میں پورا یہود و نصارہ یا بنی اسرائیل کے حوالے سے اس طرح سے مطلب تفسیر کیا ہوا ہے، جو ان کی جو جس طرح کے ان کو سمجھ آیا ہے اسی طرح سے وہ بنی اسرائیل کو خطاب میں لے رہا ہے۔ حالانکہ قرآن کے آیت میں ڈائریکٹ یہ ساری باتیں موسیٰ علیہ السلام سے ہو رہا ہے، اللہ پاک کے ساتھ جو موسیٰ علیہ السلام کے کلام ہوئے ہیں، ہم کلام، تو اس کے بارے میں یہ چیزیں ہو رہا ہے، اور بیچ میں خدا اور موسیٰ کے درمیان اس کی موسیٰ علیہ السلام کی امت کا بھی ذکر ہو رہا ہے۔ تو یہ بس میرا صرف ہائی لائٹ کرنے کا مقصد ہے، جس میں سمجھنے والے اگر خدا ان کو توفیق دے، غور و فکر کرے، تو بہت کچھ سمجھ سکتا ہے۔ میرا موقف اور میرا نظریہ ہی یہی ہے، جس چیز کے بارے میں ذکر ہو قرآن میں اس کے بارے میں تفسیر ہونی چاہیے۔ تو مطلب اس کے اوپر آپ ایسے تفسیر کر سکتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور کو کس طرح سے لے کے گیا، ادھر جانے کی نوبت کیوں آیا، اچھا ایسے مطلب مختلف 2-3 پوائنٹ اکٹھا کر کے ایک پوائنٹ پہ روشنی ڈال کے اس طرح سے آپ تفسیر کر سکتے ہیں۔ تو یہ اپنی سمجھ سے یا ہمیں جو عام لوگ ہیں ان کو سمجھانے کے لیے یہ مختلف ان میں کہانیاں سنا رہے ہیں۔ تو میرا واضح اور سادہ سا موقف ہے، تو جس طرح سے آیت ہے تفسیر جیسا بھی کرے اس سے کوئی مجھے اختلاف نہیں ہے، وہ اپنی مرضی سے اپنے اس میں سے وہ کرتے ہیں، لیکن ترجمے میں نہیں ہونا چاہیے۔ جس طرح سے آج کی آیت میں مطلب یہود و نصارہ کا ذکر ہی نہیں ہے، تو اس میں ان آیات میں مطلب 2 مترجم نے جو بڑے ہمارے یہاں کے فقہ والے ہیں ان کے نزدیک مطلب انہوں نے اس میں منشن کر کے ان کا ذکر لایا ہوا ہے ترجمے میں۔ حالانکہ آیت اگر کسی نے سنا ہے اس میں یہود نصارہ کا ذکر نہیں ہے۔ تو میں یہ چاہتا ہوں قرآن کے آیت میں زیر زبر ادھر ادھر کرنا کفر ہے، اسی طرح ترجمہ بھی ادھر ادھر کرنا کفر ہی ہے، تاکہ کیونکہ اس کا معنی بدل جاتا ہے۔ تو یہ بہت سے مطلب مترجم مفسر نے اس طرح سے کیا ہوا ہے، اور میرے پاس ابھی 3 تفاسیر ہیں جو بڑے بڑے جیت علماء ہمارے پاکستان ہیں، تو ان کا لکھا ہوا ان کے تفسیر اور ان کے ترجمے ہیں، اس سے میں دیکھ کے ان کے آپس کے اختلاف اور جو کمی اور زیادہ لکھے ہوئے ان کو میں ہائی لائٹ کرتا ہوں۔ تو ویڈیو اچھا لگا تو لازمی اس کو لائک شیئر اور اس چینل کو سبسکرائب لازمی کریں، اور کوئی کمی پیشی ہو اس میں کوئی اصلاح کی گنجائش ہو مجھے آگاہ لازمی کریں۔ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔